پروانے کو شمع تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سب سے پہلے بت شکن کرنے والے ابو بکر صدیق، بت شکن پہلے ابو بکر صدیق، مردوں میں اسلام قبول کرنے والے پہلے ابو بکر صدیق، اسلام کے پہلے مبلغ ابو بکر صدیق، سب سے پہلے مجاہد ابو بکر، قرآن کے قاری سب سے پہلے ابو بکر، پہلے مہاجر ہجرت کرنے والے ابو بکر صدیق، اور پہلے امام بننے والے ابو بکر صدیق، پہلے غار یار بننے والے ابو بکر صدیق، گھر مال جان اولاد قربان کرنے والے ابو بکر، یہاں تک کہ امتی جو مکے میں رہتے تھے جناب رسول اللہ کے صحابہ، ان میں سب سے پہلے نبی کے ساتھ مدینہ میں داخل ہونے والے ابو بکر، اور آگے چلتے جاؤ، نبی علیہ السلام کے روضے میں جناب رسول اللہ کی قبر میں ساتھی بننے والے قبر کے ساتھی ابو بکر، قیامت کے دن جب اٹھیں گے قبروں سے سب سے پہلے جناب رسول اللہ روضے سے اٹھیں گے، دائنی طائف کھڑے ہونے والے قیامت کے روز بھی ابو بکر، اور یہاں تک کہ جنت میں حشر میں جناب رسول اللہ کے پہلے نمبر پر ساتھی ابو بکر صدیق۔ اللہ غنی، یہ ابو بکر صدیق کا بہت مقام اور درجہ ہے۔ میں مدینے میں جب وہ منظر میرے ابھی دماغ میں آ رہا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے مدینے میں انٹرس ہو رہے تھے، مدینے میں داخل ہو رہے تھے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی اٹھنا بیٹھنا بولنا دیکھنا سننا سمجھنا چلنا سب کچھ ابو بکر صدیق کا عین نبی کی طرح تھا، اور عمر بھی جناب رسول اللہ کی قریب قریب۔ اب یہ دونوں شخصیتیں جب مدینے میں داخل ہوتی ہیں تو مدینے میں صرف چند لوگ تھے صحابہ جو مدینے سے جا کر مکے میں حج کے موقع پر جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان چند بندوں نے جناب رسول اللہ کو دیکھا تھا، لیکن اکثریت جو باسی تھے وہاں کے مدینے کے، انہوں نے جناب رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دیکھا تھا وہ آگے بڑھ کر جناب رسول اللہ کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے، سلام لے رہے، سلام لینے میں پہلے حضور کو ترجیح دیتے، اور وہ ایک لمبی تعداد مدینے کے رہائشیوں کی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، وہ ابو بکر کی طرف بڑھنے لگے، ابو بکر رضی اللہ کو سلام دینے لگے۔ اکثریت یہ سمجھ رہی تھی کہ جو آخری نبی ہے وہ ابو بکر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تو ابو بکر نے
اس فرق کو مٹانے کے لیے کہ کون آقا ہے اور کون، اور راوی لکھتے ہیں کہ اتفاق سے جس طرح کے کپڑے جناب نے رسول اللہ نے ڈالے تھے ابو بکر نے بھی ویسے ہی ڈالے ہوئے تھے. جو کپڑے ڈالنے کا سٹائل جناب رسول اللہ کا تھا وہی ابو بکر، اور قد کاٹ وضع قطع بھی، دیکھنا بولنا بھی سیم تھا. یہ پتہ لگانا ان دونوں میں کون نبی ہے مشکل تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے پاؤں سے سر تک ججمنٹ کیا. تو حضور کی جو دستار بندھی ہوئی تھی نا، اس کی ایک پیچ، یعنی یہ اوپر جو لپیٹتے ہیں، ایک پیچ ڈھیلا تھا، باقی زور سے کسے ہوئے تھے، جیسے میری دستار کے یہ کسے ہوئے نا ول. اس طرح جناب رسول اللہ کی دستار کے جو کسے گئے پھیرے گئے پیچ تھے ان میں سے ایک ڈھیلا تھا، تو ابو بکر کا بھی اسی طرح ڈھیلا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. انتہائی محبت ہے، سیم سب کچھ نبی کی طرح. یہاں تک کہ اگر دستار کا ایک پیج جناب کا ڈھیلا ہے تو ابو بکر کا بھی وہ پیج ڈھیلا ہے، یہ اتفاق سے. اور ویسے بھی اللہ رب العزت نے بڑی عظمت دی یار غار کو، ابو بکر صدیق کو. اب کیا لوگوں کا رجحان ابو بکر کی طرف، کسی کا نبی کی طرف، یہ فرق کرنا مشکل ہے. نبی کون ہے، غلام کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے، نبی کون ہے، امتی. تو ابو بکر نے اس فرق کو کس طرح فوری اٹھے، اپنی چادر لی، چادر لے کر اس کی چھت بنا کے چھتری جناب کے اوپر کر کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. دھوپ سے بچانے کا بہانہ، اور بتانا یہ تھا کہ یہ جو چادر اوپر کر کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے یہ غلام ہے، جو آگے آگے چادر کے نیچے جا رہا ہے یہ آقا ہے. یہ دانائی تھی، یہی دانائی تھی. اور اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے مابین ریلیشن اور محبت انتہا کی. آج فجر کی نماز کے بعد جناب رسول اللہ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور 3 سوال فرمائے. کتنے سوال؟ 3 باتیں بیان، 3 سوال فرمائے اور فرمایا میرے صحابوں، آج ہم نے ابھی فجر کی نماز پڑھی ہے، ہم میں سے کوئی تم میں سے ایسا بندہ ہے جس نے روزہ رکھا ہو؟ آج روزہ رکھا ہو کوئی تم میں ایسا صحابی ہے؟ رمضان نہیں تھا، رمضان کے علاوہ سب چپ. حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی اللہ کے نبی آپ کے خادم ابو بکر نے روزہ رکھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. کہہ رہے میں سوچ رہا تھا کہ آج نیکی میں ابو بکر سے میں بڑھوں گا. ابو بکر عمر ایک دوسرے سے نیکی میں بڑھنے کی جو ٹھان رکھی تھی، کوششیں کرتے تھے. اور یہ صحابہ میں ہم میں بھی ہونی چاہیے کہ ہم میں کمپٹیشن، مقابلہ کرنا ہے تو نیکیوں میں کرے، باقی جگہ نہیں. کوئی اگر 2 خیرات کر رہا ہے تو میں 3 کروں، 2 نفل پڑھ رہا ہے میں 4 پڑھوں، لوگوں کو، غریبوں کو، مسجد کو، اللہ کو ٹائم دے رہا ہے میں اس سے زیادہ دوں نیکیوں میں. حضرت عمر یہ بات بیان کر رہے ہیں. دوسرا سوال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ میں سے، ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے فجر کی نماز سے پہلے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ سبحان اللہ. اب جو چیزیں اللہ اس کے نبی کو پسند ہیں وہی ابو بکر صدیق کو پسند ہیں. حضرت عمر کہنے لگے جناب رسول اللہ ابھی تو ہم نے نماز فجر پڑھی ہے، ابھی ہم گھر جائیں گے، دن چڑھے گا، کریں گے، مسکینوں کو کھلائیں گے. ہم جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو
کھانا کھلانا بہت اچھا لگتا ہے، ہم کھلائیں گے۔ آپ نے فرمایا عمر آپ ذرا خاموش، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ جناب عمر فرماتے ہیں میں نے سوچا کوئی بھی نہیں ہوگا ہم میں جس نے فجر کی نماز سے پہلے کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا ہو، فجر کی نماز سے پہلے منہ نیرے کسی مسکین کو کھلا دیا ہو۔ تو اسی اثنا میں ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے اللہ کے رسول فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ کا خادم ابو بکر مسکین کو کھانا کھلا کر فجر کی نماز پڑھنے آیا۔ اب گویا ابو بکر کی طرف عمر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہانی پوری کھول کے سنائے، صبح صبح کیڑا فقیر پہ گیا، کیڑا مسکین آ گیا صبح صبح فجر کی نماز سے پہلے۔ تو گویا ہوئے ابو بکر صدیق کہنے لگے میں جب صبح اذان کے وقت فجر کے وقت اٹھا تو میرا پوتا بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے طلب کی کہ مجھے روٹی دو، مجھے روٹی دو۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، میرا بیٹا چھوٹا یعنی پوتا میں نے کہہ دیا، بیٹا چھوٹا بھی جاگ گیا تو وہ روٹی طلب کر رہا ہے۔ میں نے اپنی زوجہ سے کہا اس کو 2 روٹیاں پکا دو۔ میری بیوی نے نماز سے پہلے 2 روٹیاں پکائیں، بچے نے 1 روٹی کھا لی، 1 بچ گئی اور بچے کے ہاتھ میں وہ روٹی تھی۔ میں اور بیٹا دونوں مسجد کی طرف نماز پڑھنے آ رہے تھے، ہمارے دروازے کے پاس ایک مسکین تھا، اس نے کہا یا ابا بکر میں 2 دن سے بھوکا ہوں، مجھے پتا ہے صبح صبح کسی کا دروازہ نہیں کھلے گا، مجھے یقین تھا ابو بکر کا کھلے گا چاہے نماز کے لیے کھلے، تو میں منتظر ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ فرماتے ہیں وہ 1 روٹی میں نے مسکین کو کھلا دی۔ فجر کی نماز سے پہلے یہ نیکی مجھے۔ اب تیسرا کویسچن دیکھو، تیسری بات آپ نے فجر کی نماز میں صحابہ سے پوچھی، بھائی تم میں سے ایسا کوئی ہے جس نے بیمار پرسی کر لی ہو پھر فجر کی نماز پڑھ رہا ہو، تیمارداری جس کو کہتے ہیں، تیمارداری کر کے نماز فجر پڑھنے آیا ہو، یہ اتنی بتانے کا مقصد اتنی جلدی نیکیاں پکڑ رہے ہو۔ عمر فاروق بولے کہ یہ تو مشکل ہے کہ صبح صبح فجر کی نماز سے پہلے کسی بیمار پرسی کے لیے چلے جائیں، تیمارداری کریں۔ اللہ کے نبی اب نماز پڑھ لیے تو اب پوچھیں گے جو بیمار ہے بیمار پرسی کریں گے۔ فرمایا عمر تم چپ رہو، مجھے جواب دو بھئی تم میں سے کوئی ایسا نیک بخت۔ ابو بکر پھر آگے بڑھے، جناب رسول اللہ آپ کا خادم ابو بکر بیمار پرسی کر کے فجر پڑھنے آیا۔ آپ نے کہا وضاحت کرو صبح صبح کس طرح تم نے بیمار پرسی کر لی؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں، آپ نے نام اکثر سن رکھا ہے، عشرہ مبشرہ میں یہ صحابی گنے جاتے ہیں، بیمار تھے، مجھے رات پتہ چلا بہت بیمار ہیں، تو میں نے کہا زندگی کا بھروسہ نہیں، جب میں فجر کے لیے اٹھا تو میں ذرا پہلے نکلا اور میں عبد الرحمن عوف کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا، میں جانتا ہوں کہ جناب کے غلام فجر کی اذان کے وقت ہی جاگ جاتے ہیں، دوپہر تک نہیں سوتے۔ آج جو نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول، وہ دوپہر تک سوتے ہیں۔ اصل غلام ہو سننا اپن نکلی غلام ہے، جی میں نکلی پھول مل جاندے نے نا، ہاں جی پلاسٹک دے پھول نکلی چیزاں ساریاں مل جاندیاں نے، آپ بھی وہی ہو گئے وہ جی ہیں۔ جناب عبد الرحمن بن عوف دروازے میں ملے، میں انہاں دی خیریت معلوم کیتی اور انہاں نو دعا دیتی کہ اللہ تانوں جلد صحت یاب کرے گا۔ تے جناب نے فجر دی نماز تو پہلے 3 نیکیاں، ابو بکر کھانا کھلانا، بیماراں نو پوچھنا، روزہ رکھ لینا، فرمایا یا اللہ میرے ابو بکر دے اور مرتبے بلند فرما، اور پھر فرمایا یا اللہ ابو بکر تے اور رحم فرما۔ اس لیے فرمایا نا کہ سارے دے بدلے چکا دیتے نے ابو بکر دے قیامت دے دن۔ معمولی مقام نیز ہوما فی الغار
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار حرا میں جاتے ہیں تو بھی قرآن نازل ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق پہلے بت شکن، بچپن میں جب ان کے والد اپنے جس کو وہ خدا مانتے تھے ان کے پاس لے کر گئے، ابھی نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو ابو قحافہ نے کہا بیٹا یہ ہمارا معبود ہے، اس کو سجدہ کر، دعا مانگ۔ اس نے ابو بکر نے اسے زور سے پتھر مارا کہ یہ تو ٹوٹ جائے گا، اور وہ ٹوٹا۔ اور ابو بکر کے والد نے ابو بکر کو مارا، اور اس کی والدہ نے یہ لفظ کہے تھے کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو غیب سے میں نے آواز سنی تھی کہ یہ آسمانوں پر ان کا نام عتیق ہوگا، زمین پر ابو بکر صدیق۔ اور اسلام لانے کا بھی عجیب واقعہ ہے۔ باہر کے ملک میں چاند کو گود میں لیتے ہیں، اور تعبیر جب پوچھی غیر مسلم نے بتائی کہ تم کسی چاند کے وزیر بننے والے ہو، کسی چاند کے قریبی بننے والے ہو، تو دل میں محسوس ہوا، اور اب میں نبی علیہ السلام کے بارے میں ساری معلومات لی، سیدھے نبی کی بارگاہ میں بغیر کسی مشورہ لیے، بغیر سوچے سمجھے آ کر کے کلمہ پڑھ لیا، اور پھر ایسا کلمہ پڑھا، ایسے ڈٹ گئے، مال بھی قربان، جان بھی قربان، عزت گھر بار بھی، سب کچھ اللہ کے لیے قربان۔ اور یہ کیوں نہ پھر یہ وہی شعر سے جو میں نے شروعات کی تھی، ہیں پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، پروانے کو شمع تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے۔ سارا مال جب اللہ کے غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی نے کہا نا لاؤ بھائی اللہ کے لیے مال دو، سب کچھ اٹھا لائے، اور جب پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے، جناب اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑایا، سب کچھ لے آیا ہوں، ٹاٹ ڈالا ہوا ہے، کپڑے بھی اتار کے۔ اس لیے یہاں پر یہ شاعر نے کہا پروانے کو پھول شمع کو، پروانے کو شمع تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلائے، جس طرح وہ مخلص مسلمان صحابی، ہم بھی اسی طرح مخلص ایمان والے بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔